لوگ آئیں، خوف و خشیت ان کے دل میں ہو، کچھ سوچ اور فکر لے کے جائیں اور اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لے کے آئیں اور اپنی زندگی کو علم دین کے سفر میں گزاریں۔ علم دین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بس کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر فضال بھی مختصر اپنی گفتگو فرمائیں گے، راستے میں ہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم کی طلب، علم سے محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے، اتنا علم حاصل کر لیا، کافی ہے، بس فرض علوم کی کچھ کلاسز میں آیا، سمجھا کہ بس اب یہ کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ علم کی طلب ہو تو ایسے ہو جیسے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، رحل جابر بن عبداللہ الى عبداللہ بن انیس لحدیث واحد مسافت شہر۔ ایک حدیث پاک سننے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہ کا سفر حضرت عبداللہ بن انیس کی بارگاہ میں ایک ماہ کا مسلسل سفر کرتے رہے۔ ایک ماہ کے مسلسل سفر کے بعد ایک حدیث پاک سننے کے لیے سفر کیا، ایک حدیث سننے کے لیے ایک ماہ کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، تو وہ ایک شوق و جذبہ کہ ایک حدیث سننے کے لیے اتنا طویل سفر، اور اس دور میں سفر کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، یقیناً گھوڑوں پر، اونٹوں پر جا کے سفر کرنا بڑی مشقت کے بعد پہنچنا۔ ابھی تو آسانی سے آپ چند منٹ کے فاصلے پر یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو علم کی طرف ہو تو ایسی ہو، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ۔ ایک ہے کہ آپ پوری رات عبادت میں لگے رہے، 1000 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھ لی، لیکن علم دین کا ایک باب سیکھ لیا، عقیدہ آپ نے سیکھ لیا، ضروری مسائل سیکھ لیے، تو حضور صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے علم کا ایک باب سیکھنا آپ کے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یقیناً 1000 رکعت نفل نماز میں کتنا وقت لگے گا، لیکن علم کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت عطا فرمائی۔ علم، بلکہ علماء نے لکھا کہ طریق العلم طریق مختصر للولایہ، اگر کسی کو ولایت کا مقام حاصل کرنا ہے تو فرمایا علم کا جو راستہ ہے، انسان جب علم سیکھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے ولایت کا راستہ بالکل شارٹ کٹ ہے۔ اگر علم دین حاصل کرنا، ولایت اگر کوئی چاہتا ہے تو علم سیکھتا رہے۔ علم آپ جتنا سیکھیں گے تو حضور غوث اعظم کو فرمان کہ درست العلم حتی صرت قطبا، علم سیکھتا رہا، علم سیکھتا رہا، علم سیکھتا رہا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے علم سیکھتے سیکھتے اللہ نے قطب کا مقام عطا فرمایا۔ تو علم سیکھتے رہے۔ آج ہماری یہ اہم نشست تھی فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے۔ اگلا جو ہے ہمارا فرض علوم کا لیول 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم کیا کیا پڑھائیں گے؟ اس میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے جو ہمارے ادارے سے چھپا ہے، اور اس میں ڈاکٹر رئیس صاحب علیہ رحمت مختلف چیزوں کو مزید ایڈ کیا، وہ ہے عقیدہ مرشدہ۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی نے عقائد کے سلسلے میں بہت اہم چیزوں کو اس میں جمع فرمایا ہے۔ وہ کتاب اگلے اتوار سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پچھلی مرتبہ بھی ماشاءاللہ تقریباً اوپر چونکہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، پردے کا اہتمام ہے، خواتین بھی الحمدللہ یہاں آتی رہی، اور پھر سیرت النبی کے حوالے سے نشست رکھی تو ماشاءاللہ اس میں تقریباً 100 سے زائد طلباء و طالبات اس میں لوگوں نے شرکت کی، اور امام عبدالغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب جو مختصر سیرت النبی ہے، اس کی اجازت کا بھی اہتمام رکھا تھا ہم نے۔ تو علم سیکھتے رہے، علم جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی رب کی بارگاہ میں محبوب مقبول ہوں گے۔ تو اگلے اتوار سے وہ کتاب ہم شامل کر رہے ہیں، عقیدہ مرشدہ اردو میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم حقوق زوجین کے حوالے سے کیا کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، اور آج کے دور میں جو جدید مسائل کا ہمیں سامنا ہے،
مثال کے طور پر کورٹ سے کھلا لینا ہے یا کورٹ میرج ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ابھی مسائل کو بھی ذکر کریں گے. نکاح کے اہم مسائل ذکر کیے جائیں گے، طلاق کے اہم مسائل یہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور آج کے دور میں لوگ رشتے کو ختم کرنا بالکل آسان سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے چند الفاظ بول دو رشتے ختم کر دو، لیکن رشتے توڑنا یہ کمال نہیں ہے بلکہ اصل ہے رشتے جوڑنا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. کریم آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے اس سے تعلق کو جوڑو، اور فرمایا کہ جو تم پر ظلم کر رہا ہے اس سے درگزر کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، مطلب فلاں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو ہم کیوں جائیں، فلاں ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں، فلاں آئے تھے تو ہم جائیں گے. تو گویا کہ ہم کیوں بدلہ کر رہے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جو برائی بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو. تو ہمیں اس نہج پر آنا ہوگا، اس طرز پر آنا ہوگا اور اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا ہوگا. آپ دیکھیں ڈاکٹر رئیس صاحب علیہ رحمہ کی ہی مثال لے لیں. علم دین انسان سیکھتے سیکھتے جیسے پتہ نہیں انسان علم سیکھ لیا ہے بس اب کافی عمر ہو گئی اب کچھ اور کام کرے، نہیں. ان کی مثال آپ کے سامنے ہے اور 32 سال کی عمر اس دنیا سے چلے گئے اور یہی کہا کرتے تھے زندگی مختصر زندگی مختصر. آخری درس جو نئے ناظم آباد میں آپ نے دیا اور خاندان کے کئی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ چلے میچ کھیلنے چلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں میچ کھیلوں گا لیکن میچ سے پہلے تم لوگوں کو دین کا درس بھی دوں گا. تو کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے لیکن سب کو لے کے بیٹھ گئے اور کیا وہ حدیث پیش کی، قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ ان کی آخری تقریر ہے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر نفس غور و فکر کے لیے کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث کتاب الرقاق میں موجود ہے، فرمایا لا تکونوا من ابناء الدنیا کونوا من ابناء الاخرہ اليوم العمل وغد الحساب. فرمایا کہ دنیا دار نہ بنو، دیندار بنو. آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا دن ہوگا. اور فرمایا کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں. تو آج ہم اس مختصر سی زندگی کل کی ہم تیاری کریں. اور فرمایا کل عمل کا دن نہیں ہے، کل حساب کا دن ہے، کل سے مراد قیامت ہے. تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور دنیا میں جتنی لذتیں ہیں انسان وقتی طور پہ گناہوں کی لذت مل جائے گی، لیکن ایک بزرگ علیہ رحمہ کا قول فرمایا لحظۃ فی معصیۃ اللہ تورث حزنا طویلا. فرمایا لمحے بھر کی نافرمانی جو ہے طویل غم کو جنم دیتی ہے. کیا کرتے ہیں ہم، کوئی گناہ کر لیا، تھوڑی سی لذت مل گئی، لیکن ہم بعد میں کیا بولتے ہیں، کاش کہ میں گناہ نہ کرتا، کاش کہ مجھ سے یہ سرزد نہ ہوتا، کاش کہ مجھ سے والدین کی نافرمانی نہ ہوتی، کاش کہ میں یہ گناہ نہ کرتا، کاش کاش کاش. یہ پوری زندگی انسان کہتا ہے. بچپن میں گناہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے وہ گناہ یاد رہتا ہے، بس یہی کہتا ہے کاش کہ میں یہ نہ کرتا. لیکن کاش انسان بعد میں کر رہا ہے، اگر اس گناہ سے پہلے ہی نفرت کر لے تو یقیناً اس کی زندگی میں سکون نصیب ہوگا. تو ڈاکٹر رئیس صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے حفظ درس نظامی وغیرہ کرنے کے بعد جامعہ نظامی میں ہم لوگوں نے جب ساتھ پڑھا، پھر بیرون چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ جاب کرنے کے لیے علیمیہ کالج چلے گئے ماریشس میں، وہاں پروفیسر رہے اور وہاں آپ اپنے مواعظ حسنہ سے وہاں کے لوگوں کو منور کرتے رہے. لیکن جب ویزا آیا تو اس وقت 75,000 سیلری چھوڑ کے وہ صرف اور صرف علم سیکھنے کے لیے بیرون چلے گئے. تو ہم سب کو اس طرح علم دین سیکھنا ہے کہ ہم علم دین سیکھتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو خالق کائنات ہم سب نے جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.